اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا على طريق الانتقال لأن القول به قول بإبطال السببية الثابتة في الشرع. توجہ ہے بچوں، مسئلہ چل رہا تھا نماز کے نفس وجوب کا سبب ہے وقت. کیا ہے؟ وقت ہے. اور سبب اور مسبب کا قانون یہ ہوتا ہے کہ سبب پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد متصل مسبب ہوتا ہے. تو پھر لازم آتا تھا کہ نماز کا وقت پورا ہو جائے تو پھر نماز فرض ہو، وجوب الادا پھر ہو. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، نماز تو وقت کے اندر ہے. اس لیے پھر یہاں دو طریقے تھے سببیت کے، ایک آ گیا، دوسرا بھی بیان ہونے لگا ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ سببیت منتقل ہوتی ہے. سببیت توجہ کہ جو اس والے شمس ہوا پہلی جز سبب بن گئی، اس نے تحریمہ کہہ دی تو یہ پہلی جز سببیت کے لیے متعین ہو گئی، کیونکہ تحریمہ شروع ہوگی. اب آگے ظرف ہے، تحریمہ نہیں کہی، پہلی جز سے سببیت منتقل ہوگی آگے. کدھر؟ تیسرے جز میں تحریمہ کہہ دی تو فابیا، تحریمہ نہیں کہی تو سببیت منتقل ہوگی تیسری جز کی طرف. چوتھی جز میں تحریمہ کہہ دی تو فابیا، نہیں تو سببیت منتقل ہو گئی چوتھی. پانچویں جز میں تحریمہ کہہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سببیت پانچویں کی طرف، چھٹی میں تحریمہ کہہ دے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو پہلی جز کی سببیت ختم، دوسری جز سبب بنتی گئی. جس وقت تک تحریمہ نہیں کہتا سببیت جزوں سے، مثلا آپ ایک سیکنڈ لے لیں جی، ایک سیکنڈ لے لیں، یہ جز نا سببیت آگے چلتی گئی، پچھلی جز کا سبب ہونا ختم، اگلی جز سبب اگر اس نے نہیں تحریمہ کہی تو پھر یہ ختم، اگلی بن گئی. پہلے پکاؤ تھا طریق ثانی شروع کریے. یعنی یہاں سببیت منتقل ہو گئی، اور یہ بتیاں نہیں لگی ہوتی لائٹ والیاں، اگلی بڑی تھی، پچھلی تیسری بڑی تھی، چوتھی بڑی تھی، ہوں ہے نا. یہ مطلب جو ہوں ذہن چاہے جو نقشہ، یہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ سببیت ختم ہو گئی. اب دوسرا طریقہ سمجھیں، بات نماز کی ہے. طریق ثانی مولوی جی یہ ہے کہ بنایا جائے ہر جز کو وقت کے اجزاء سے سبب، نہ کہ انتقال کے طریقے پر، نہ کہ ہر جز سبب کی. ہر جز امان الٹنا سمجھا جی. دیکھو پہلی بتی بڑی ہے تے دوسری بڑھ پئی تے پہلی بھی بڑھتی رہی، تیسری بڑی ہے تے بھی دو، چوتھی بڑی تے بھی سرائے، آخر تک ساریاں بڑھ رہی ہیں، بند نہیں ہوئی جی. یہ ہے کہ پہلی جز جب آئی تحریمہ کہی تو یہ متعین ہو گئی، جب تحریمہ نہیں کہی تو پہلی جز بھی سبب بحال ہے، دوسری بھی سبب بن گئی. پھر تحریمہ نہیں کہی تو تیسری بھی سبب بن گئی، پھر تحریمہ نہیں کہی تو چوتھی بھی. پہلی سببیت باطل نہیں ہوگی، منتقل نہیں ہوگی، وہ ساری مسلسل سبب بنتی آئیں گی. جب قضا کر دی تو یہ ساری جزیں مل کر سبب بن گئی قضا کا. جی آگے سمجھ. دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا ہاں جی کیا کیا جی؟ علامہ شاشی فرماتے ہیں کہ پہلی طریقہ یہ ہے کہ ہونا جز کا سبب وجوب کے لیے. نا پہلا طریقہ یہ تھا کہ جز اول سبب ہے کس کا؟ وجوب کا. بھائی نماز تجھ پر فرض ہو گئی ہے، پہلی جز سبب ہے. اگر اس نے دوسرے میں تحریمہ کہہ دی تو فابیا، یہ متعین ہوگی. اگر نہیں کہی تو یہ پہلی جز کا سبب ہونا ختم ہو گیا، دوسری سبب بن گئی، دوسری کا ختم ہو گیا، تیسری جس وقت تک وہ تحریمہ نہیں کہتا. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں آج کل 1:30 بجے، کس وقت؟
تو 12 سے کچھ 1-2 منٹ پہلے ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس وقت سے لے کر 1:30 تک جتنی جزیں ہیں مسلسل ہر جز، وہ جنہیں نہیں پڑھی ان دی وجہ تو جنہیں پڑھ لی ہو تو وکھرا ہے نا، ہر جز سبب بنتی گئی ختم ہوتی گئی، بنتی گئی ختم ہوتی گئی، سمجھائیے؟ جس لئے 1:30 بجے سے اللہ اکبر کی تھی نا، تو اس وقت پہلی جی نال دی جز نال کی 1:29 جڑا نا 1:29 تے 29 سیکنڈ مثال طور جڑا 60واں سیکنڈ ہے نا وہ کی بن گئے، سمجھے جی گل؟ مثال طور پہ یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ 1:30 بجے جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہی نا جی، تو اس وقت تک جتنی جزیں ہیں وہ ساری سبب بنتی جا رہی ہیں، پہلی ختم نہیں ہوئی، دوسری بھی بن گئی، تیسری بھی، چوتھی بھی، اب تک جتنے منٹ لے لیں، جتنے منٹ ہیں، جتنے یہ سارے کیا ہیں؟ سبب ہیں جی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے جی۔ یہ کل اجزاء کا معنی اول وقت سے آخر وقت تک نہ لے لینا، پھر وہی سوال ہو جائے گا کہ نماز تو پھر وقت کے باہر ہوگی، یعنی جو وقت داخل ہو گیا ہے نا، نماز شروع نہیں کی تو پہلی دوسری جز ختم نہیں ہوگی، مسلسل یہ سبب وہ بھی کھڑی ہیں، یہ بھی سبب بن رہی ہیں جی۔ اور طریق ثانی یہ کہ بنایا جائے ہر جز کو وقت کے اجزاء سے سبب، اور ہر جز دا معنی غلط نہیں کرنا بھی سارا وقت جیڑا جیڑا ٹردا جا رہا او سبب نہ کہ انتقال کے طریقے پر۔ شاباش جی، شاباش جی۔ اور طریق ثانی یہ کہ بنایا جائے ہر جز کو وقت کے اجزاء سے سبب نہ کہ انتقال کے طریقہ پر۔ اور طریق ثانی یہ کہ بنایا جائے ہر جز کو وقت کے اجزاء سے سبب نہ کہ انتقال کے طریقے پر۔ آگے پڑھی عبارت ایک پھر پڑھو۔ فَإِنَّ الْقَوْلَ اب دلیل یہ ہے کہ پہلا طریقہ اگر لیں تو جب زوال شمس ہوا تھا تو پہلی جز کو نفس وجوب کا سبب ایسا بنایا کہ شریعت نے، تو شریعت نے جس کو سبب بنا دیا ہم اس کو باطل کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو اتھے دلیل وکھری سی، اتھے دلیل وکھری ہے کہ شریعت نے جس کو، اگر ہم انتقال کا قول کریں تو شریعت جو شریعت نے جس کو سبب بنا دیا ہے ہم اس کو باطل کر رہے ہیں، تو یہ باطل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے پہلی جز بھی سبب، پھر دوسری، تیسری، مسلسل ساری سبب بنتی رہیں گی۔ ہاں جی، کیا کیا جی دلیل؟ وہ پہلی جو زوال شمس کے وقت پہلی جو سبب شریعت نے بنایا ہے، تو اب اگر ہم کہیں جی کہ سببیت منتقل ہوگی، وہ ختم ہو گئی ہے، تو شریعت نے جس کو سبب بنا دیا بندہ اس کو باطل نہیں کر سکتے، اس لیے انتقال والا طریقہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہاں یہ دلیل ہے، یہ مطلب ہے کہ بزرگوں نے 2 طریقے بیان کیے ہیں، تو ہر ایک پر دلیل دینی ہے۔ احتیاط کریں جی، کیونکہ قول اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بے انتقال سببیت، یہ قول ہے سبب سے کس کے؟ بے ابطال سببیت کے باطل کرنے کے ساتھ، ایسی سببیت جو ثابت ہے شرع کے ساتھ۔ کیڑی ہو پہلی جز؟ جی، اس کے ساتھ قول ہے۔ اسی طرح تیسری جز پہ شروع کرے گا تو دوسری بھی شریعت نے متعین کی تھی، مسلسل شریعت کہہ رہی سارے سبب نے۔ جی، قول ہے سببیت کے باطل کے ساتھ ایسی سببیت جو ثابت ہے شرع کے، تو ہمیں اس کا اختیار نہیں۔ جی، کیونکہ قول اس کے ساتھ قول ہے سببیت کے باطل کرنے کے ساتھ ایسی سببیت جو ثابت ہے شرع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور دیکھیں جی مولوی جی، اس لیے کہ جز اول جب بن گئی سبب کس طرح، تو فائدہ دیا اس نے کس کا؟ تو پس جب کا قول کیا گیا سببیت کے انتقال کا جز اول سے، تو ہو گئی سببیت اس کی باطلہ، اور یہ بات تو جائز نہیں ہے، یہ بات تو لا یجوز۔ والعذر ممن قال الطریق الاول، جی،
بھی جڑے نے نا جن آخیا کہ بھئی وہ جو پہلا طریقہ ہے اب ان پر سوال ہے کہ وہ تو باطل کر رہے ہیں، تو عذر ان کی طرف سے جنہوں نے قول کیا کہ اس کا اندر بھی تو باطل ہو گئی نا، تو پھر اندر بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ ان کا جواب وہ یہ ہے کہ ثبوت ہے صفت کا ایک محل میں، اس کے ثبوت کے بعد دوسرے محل میں اسی باطل نہیں کر رہے، جیڑی شریعت نے شے ثابت کیتی سی نا وہ شے اپنے محل بدل رہی ہے، وہ شے چونکہ انہیں تحریمہ شروع نہیں کی تھی اس واسطے وہ سببیت اس محل تو نکل کے اگلے محل چ، وہ تو اگلا محل یعنی وقت، محل کوٹھی نہیں، تو وہ محل بدل رہی ہے۔ اوہ وہذا اور یہ نہیں ہے بے انتقال، یہ کوئی سببیت کا انتقال نہیں ہے، وہ محل بدل رہی ہے، لیکن یہ مشابہ ہو گئی کس کے؟ تو پس نام رکھا گیا اس طریقے کا انتقال مجاز کے طریقے پر۔ تب خلاصہ یہ نکلا کہ سببیت پہلی جز کی قائم ہے یا کہ وہ سببیت شرعی وہی ٹرک چل کر آگے آ گئی ہے، اس میں دو قول ہو گئے ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سببیت محل بدل رہی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں وہ سببیت قائم ہے، اگلی جز میں شریعت نے نئی سببیت پیدا کی ہے، تیسرے میں نئی ہے، چوتھی میں نئی ہے، اس طرح کر کے جی بات سمجھ آ گئی جی۔ دونوں طریقے چلے آ رہے ہیں جی، استاد جی فیصلہ کرو، کر دے دیتا ہے، میں ان کو بزرگوں کو اتنی آگنا بھی یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، دونوں طریقے موجود ہیں جی۔ اگے جی ولا يلزم على هذا تضاعف الواجب تضاعف الواجب فإن الثانية أن ما أثبت عين ما أثبت الجزء الأول فكان هذا من باب الترادف العلل وكثرة الشهود في باب الخصومات۔ سوال ہو گیا کہ جب سببیت منتقل نہ ہو، سببیت پہلی جز بھی سبب پھر دوسری جز بھی سبب، تے نماز اساں پڑھی 1:30 بجے تے 12 تو 1:30 تک جناب 60 تے 30 کنے ہو گئے؟ 90 جزاں سبب، تے پھر واجب بھی تے 90 ذمے آئے، کیونکہ ہر جز کے ساتھ نفس وجوب آ گیا، ہر جز کے ساتھ نفس وجوب آ گئے، ایک ہی بنیا انتقال دا قول کرو۔ مولوی جی سوال ہے، آنکھو نا سوال ہو گیا کہ اس طریقے پر تو پھر لازم آئے گا کہ جب اسباب متعدد ہو گئے ہیں نا تو پھر وجوب بھی، کیونکہ ہر سبب ہے کس کا؟ نفس وجوب کا، تو پھر جتنے نفس وجوب آئیں گے اتنے وجوب الادا بھی ہوں گے، تو پھر نماز ایک نہیں، ایک وقت میں کئی نمازیں، صرف ایک تب ہوگی جو ہی وقت شروع تو مطلب فوراً اللہ اکبر کر دے۔ اگر وقت آگے چلا گیا تو وجوب زیادہ ہو گئے، کون؟ نفس وجوب، جب نفس وجوب زیادہ پھر وجوب الادا بھی، تو حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے جی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جٹکی بولی جواب دے رہے ہیں جی۔ بندہ لڑ پیا کسے نال، بندہ ڈانگا ماری جا رہے، اگلے کٹتے پے نے، دوجا مگروں بھرا پہنچے انہیں بھی پنجنا شروع کیتا ہے، تیسرا پہنچا ہے، پنجواں پہنچا ہے، ایک مختلف نہیں ہے کہ سارے مل کے ایک مشن ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ دشمنوں نے پینجا چارنا ہے جی۔ یہاں ساری جزیں مل کر اسی واجب کے لیے سبب بن رہی ہے، اسی پہلی جز بھی سارا گلما پھڑیا مگر دوجی آگے اس اور چونا دیتا، تیسری آگے اور چونا دیتا، چوتھی آگے سن نیندر آ گئی، کی آگے سن نیندر آ گئی سن جی، یہ مطلب ہے جی۔ ہوں ویکھو کتاب لو، جواب یہ ہے کہ جز ثانی نے محض ثابت کیا ہے عین وہ کہ ثابت کیا اس کو جز اول نے۔ ہاں جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ جز ثانی نے ثابت کیا اسی کو، بھائی ایک مشن نو ایک بندہ چلا رہا ہے، اسے مشن نو 50 بندے مل کے چلان دی کچھ ہے وے جی، ثابت کیا اس کو جز اول میں، یہ کوئی نیا واجب نہیں ثابت، وہ اسی کو ثابت کیا، اسی کو ثابت کیا ہے۔ اچھا جی او ویکھو نے ایک بری عاشیت ہے تو پھر اگلی گل تنظ کرنا ہے۔ دفع اشکال جو وارد ہے اس طریق پر وہ یہ ہے کہ اگر ہو جائے ہر جز وقت کے اجزاء سے کیڑی چیز،
تو مناسب ہے یہ کہ ہو ہر جز کے لیے واجب اپنا اپنا، پس پھر کئی گناہ ہو جائیں گے کون؟ حالانکہ یہ بات اس طرح نہیں، نماز تو ایک کی فرض ایک وقت تو جواب دیا کہ اسباب متعددہ اور واجب ایک، پس نہیں لازم آتا اس سے کیا کا تضاعف، وجہ کیونکہ جز ثانی جو ہے اس نے محض ثابت کیا، عین وہی کہ ثابت کیا کس نے؟ آگے جو سمجھ اندہ معنی کر لیے، چلو جی، اور نہیں لازم آتا اس پر، کس پر؟ ہونا، انتقال کے طریقے پر نہیں، اپنے بندے جا رہے ہیں جی بھئی، اور نہیں لازم آتا اس پر واجب کا تضاعف بھی کئی گنا بن گیا، کیونکہ جو ثانی نے ما ثابت کیا ہے عین اس کا کہ ثابت کیا ہے اس کو جز اول نے جی لازم آتا اس پر تضاعف واجب کا، کیونکہ جو ثانی نے ما ثابت کیا ہے اس کا عین کے ثابت کیا اس کو جز اول نے، اور نہیں لازم آتا اس پر واجب کا تضاعف بھئی کئی گناہ ہو جانا، کیونکہ جو ثانی نے ما ثابت کیا ہے عین اس کا کہ ثابت کیا اس کو جز اول نے۔ بس اب اس کا جو نا جی وہ بطور تنویر ایک اور چیز بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے، کہتے ہیں دیکھو شریعت میں کتنے مسئلے ہیں، یہ مسئلہ ایک ہے اس پر قرآن کی بھی دلیل موجود ہے جی، بلکہ نماز فرض ہے اس پر قرآن مجید کے اندر کتنے امر کے صیغے ہیں، تو یہ ساری دلیلیں کس کے لیے؟ مسئلے کے لیے۔ کون سا مسئلہ؟ نماز فرض ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں جو اس مسئلے پر ہیں؟ سب امت کا اجماع ہے کہ نماز فرض ہے، عقل بھی کہتی ہے جندہ کھاندے ہوں دے گن گاؤ، تو یہ سارے دلائل ہے کہ نہیں، لیکن مدعا مسئلہ ہے تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ترادف العلل کی، کہ معلل ایک اور ساری علتیں، اکیلی علت بھی وہی ثابت کرتی ہے، دوسری بھی وہی، صرف فرق یہ ہوتا ہے جتنی دلیلیں زیادہ ہوں اتنا مدعا ثابت ہونے میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھی قیامت نو تانوں قرآن چ کنی باری سمجھایا سی نماز فرض کھانے چ نہیں جے پئی گی جی، کیا کہ جی دوسری مثال پھر دینے ہیں، ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے ترادف العلل کے قبیلے سے، لفظ کی علل جمع علت، یعنی مدعا پر ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، وہ بڑے جنے حوالے چوکھے دیندے نے مولوی، تورا توتی بولدا بلے بلے بھائی انہوں نے 50 حوالے دے دیتے ہیں جی، یہ گل ہے کہ گو گجے جس بولن دا ٹائم مسلم سو جاندے ہو جی، تو یہ ترادف العلل کے قبیلے سے، مدعا وہی ہے، مدعا لیکن دلیلیں کہیں ہیں جی، تو یہ وہی، یہ اب یہ نہیں کہ دوسری دلیل کو نئی چیز ثابت کر رہی ہے، تیسری کو اسی چیز کو ثابت کر رہی ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں، جھگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، مدعی کو گواہوں کی ضرورت پڑی، وہ اس نے گواہ محلے جایا، سارے بندے تیار تے، سارے ٹھیک ٹھاک بندے نیک جڑے تزکیہ شدہ گواہ نے، 100 بندہ نال ٹر پیا جی، کنے 100 بندہ، ہن اے نہیں کہ ہر 2 گواہاں دی وجہ تو اینے پیسے کھڑی کھڑی ثابت ہوندے رہن گے، میں نے آخر میرے نے لاکھ روپیہ دینا تو مکر گیا ہے، اس جگہ جی گواہ پیش کرو، تو کنے گواہ آ گئے؟ 100 آ گئے، اب 2 کی وجہ سے لکھ ثابت ہویا، پھر 2 لکھ، یہ تو 50 لکھ بن جائے گا، تو یہ سارے نال مل کے وہی لکھ ثابت ہونا ہے، سمجھ آ گئی جی؟ تو جھگڑے میں جتنے گواہ زیادہ ہوں مضبوطی ہوگی، لیکن وہ جو حق ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ کیا کہیے دوسری مثال؟ کثرت شہود ہے، اس سے حق نہیں بڑھتا، حق نہیں، حق اتنا ہی ہے لیکن مضبوطی ہو جاتی، بھئی یار 100 بندہ گواہی دے رہا جی تین تسلی نہیں ہو رہی جی، سنے ہی یہی ہوں نا جی، جلے ایک بندے آکھے جی میں ویکھیا، دوجے آکھے میں ویکھیا، تیجے آکھے 10 بندے، انہیں آکھے مرنے ہون تے من جاوے کھینے بندے بیان دے نہیں، یہ گل ہوندی کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ نویں گل ثابت ہوگی، صرف قوت آ گئی اندر وچ، منع کرو جی۔ پس ہے یہ کیڑا اس بات عین ما ثباتا، پس ہے یہ ترادف العلل کے قبیلے سے،
اور کثرت شہود فی باب الخصومات کے قبیلے سے کے باب سے اس سے ہے. ہاں جی بس ہے یہ ترادف العلل کے قبیلے سے اور کثرت شہود فی باب الخصومات شہود ضروب فی قلوبہم نہیں فی ضروب باب الخصومات کے قبیلے اے شاباش ترادف العلل کی پتر جی ہونی ٹل دینا جے تے ساری زندگی کوئی اوئی نہیں کرے گا جی. اچھا جی ویکھو کثرت شہود یہ اشارہ ہے اس شے کے دفع کی طرف جو اعتراض ہو گیا یہاں کیا کہ وحدت المعلول تعدد العلل یہ تو ممتنع ہے معلول اکتلتاں مشہور گالے میں یہ بنا کرتے وہ اس پر جو کہ مشہور ہے وہ کیا ہے توارد علل مستقلہ علی معلول واحد شخصی محال ہے. ایک منطق دا قانون جے کی بے معلول جڑا ثابت کرنا ہے شخصی واحد تے دلیلاں مستقل چوکھیاں ہر ایک کو پورا ثابت کر دیے تے اے محال ہے. چونکہ منطقی پھر اتھل تو بغیر چاسنے نہ ہوندی وہ تو بھئی یہ جو پہلی دلیل نے ثابت کیا دوسری نے وہی ثابت کیا یا اور ثابت کیا. سنو سے نا اس نے وہی ثابت کیا یا اگر وہی ثابت کیا تو یہ تحصیل حاصل ہے اگر اور ثابت کیا تو یہ وہ پہلا نہیں یہ دوسرا ہے. اے ہوندی ہوتے سوال جی کہ دوسری جو مستقل دلیل ہے اس نے وہی معلول ثابت کیا جو پہلی نے ثابت کی ہے یا اس کا غیر ثابت. اگر پہلا ہے تو پھر تحصیل حاصل ہے وہ تو ہو چکا ہے. سنیں جی تب دوسری نے اگر اور ثابت کیا تو پھر معلول ایک نہ رہا حالانکہ دعویٰ ہے کہ معلول شخصی جی یہ پھر وہ قانون ہے بھی کی توارد میں نہیں باری باری ہونا وارد ہونا توارد علل مستقلہ کس پر شخصی پر یہ محال ہے. برابر ہے کہ اجتماع کے طریقے پر ہو یا اگے پیچھے اجماعاً یا بدلیت کے طریقے پر جیسا کہ اہل تحقیق کا مختار ہے. آدھے نے ہن اس گل نو ان دا جواب دیتا اتھوں میں کثرت شہود نال بائیں طور کہ یہ تحقیق جائز رکھا ہے اس کو کس نے جیسا کہ ترادف العلل میں مثلاً جب کہ جمع ہو جائیں بہت ساری علتیں کس پر ایک حکم پر تے فقہا ہوتے کیچی پیچی کوئی نہیں کر دے کیونکہ شریعت میں قرآن میں ایک ایک مسئلے کو کتنی کتنی دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا. توحید پورے قرآن میں دلائل توحید پھیلے ہوئے تو مسئلہ ایک ہی ہے کون اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے لیکن بار بار اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے. سنیا جی اے شاباش جی. تو بھئی کئی جیسا کہ مثال دیں دے جی جیسا کہ ایک بندے نے بول بھی کر دیا نکسیر بھی آ گئی پچھنے بھی لگوائے تو مضاف ہوگا حکم ہارے کی طرف ان سے اندر ترائے باری وضو نہیں ٹوٹیا ایکو باری ٹوٹیا بے وضو کر لگا کی کرے 3 باری وضو کرے چونکہ ناقص 3 سال وہ سمجھ دے ہو یہ تو نہیں ہے گا جی جی اے شاباش چنگے پڑے سیانے ہوتے پہ اللہ کرے سیانے ہو جو. اور جیسا کہ روایت کیا گیا اس کی مثل امام محمد رحمہ اللہ سے اور جیسا کہ کہا ہے علماء نے فی معنی کون الودی ودی ناقض للوضو ہے باوجود ہے کہ اس تو بعد بول آتا ہے تو صرف نسبت یہ کیتی ہے اللہ کو بھی نال ہے. اور نقض المنتقض تو محال ہے جو ٹوٹ چکا اس کو توڑنا یہ محال ہے. اور جیسا کہ کثرت شہود میں مضاف ہوتا حکم کدھر ہر 2 کی طرف ان میں سے جی یا ہر ایک کی طرف فی موسم جو کافی اس میں شاید واحد جیسا کہ بعض چیزیں رمضان کا چاند دیکھنا اس میں ایک گواہ بھی کافی ہوتا ہے یا جیسا کہ قرات طویلہ نماز وچو او فرض مطلق قرات لیکن قرات طویلہ مضاف ہوتا حکم بے وجوب قرات طویلہ بے اے جڑا ہے نا ساری قرات فرض ہے اے میں جڑا ہے نا وجوب صوم جی بے وجوب صوم او ادا الفرض الی کل رائن او الی کل آیت مطلب کی بھئی جسلے 100 بندے چن ویکھیا ایک بندے دے ویکھن نال بھی چن ثابت ہو جاندا ہے تے 100 بندے ویکھیا تو انہیں بھی 100 چن بن گئے نے جی. اسی طرح اس نے جسلے 100 آیت پڑھی رکعت وچ تے ہر آیت فرض ہے جی ہر
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀयत ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ کہ ایک حکم کئی دلیلوں کے ساتھ ثابت کریں یہ تھے منطقی اتھل دی لوڑ کوئی نہیں جی چلو انہاں کٹھی کا سی آپ نے اتھل واپس لے لی جی چلو گٹو رو جی ادھنا کا سبق پڑھو اپنی اتھل واپس لے گئے ہیں اچھا جی اے نماز دا سبب کون سی نماز دا سبب کون سی نفس وجوب کا سبب تے وجوب الادا خطاب آندے نہیں بھی کلی نماز تے نہیں فرض اور بھی کنیاں چیزاں فرض نے تو بھی تنوں دسنی ہیں ایک نال تے کام نہیں بننا اور شروع جے اور روزہ زکات حج صدقہ فطر اے ساریاں دے نفس وجوب دا سبب تے وجوب الادا کندے نال لو نفس وجوب دسن لگے جی وصابہ وجوب الصوم شهود الشهر لتوجه الخطاب عند شهود الشهر واضافه الصوم الیہ اچھا جی وہ سمجھ گئے وہ مسئلہ پورا ہو گیا نماز کے وجوب کا سبب کون ہے وجوب الادا کس کے ساتھ ہے یہ میں سمجھیا ہے جی روزے کے نفس وجوب کا سبب رمضان دا چان چڑھنا رمضان دا ہاں جی کیا کہ جی روزے کے بسم اللہ الرحمن چاند نظر آنا یہ کیا ہے شہود شہر دیکھیں مطلب چاند چڑھ پہ ہے چاند چڑھ جانا جی اب نفس وجوب آگے کس کا روزے کا بے ہم پر روزہ کیا ہو گیا واجب ہو گیا جی کیوں دلیل سنو وجہ یہ ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے نا تو پھر خطاب متوجہ ہوتا ہے جب وہ خطاب یہ ہے فمن شاہدہ من کو مشاہرہ فمن اگلا پھر پڑھ دینا پہلے پچھلا سمجھیے نا فمن پس وہ جو حاضر ہو تم میں سے شہر میں بے چند چڑھ گیا تو تسی ہے ہو تو ہون فل یا سم ہو ہون اے خطاب ہے جی بے جس لئے چند چڑھیا تو تسی ہے ہو تو ہون کیے رکھے روزے رکھو اے جڑا نا بے خطاب متوجہ ہو یا کدوں شہود شہر کے وقت کدوں اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کی نسبت شہر کی طرف ہوتی ہے رمضان دا روزہ کہ نہیں آتے جی سوم شہر رمضان سوم اسی کہنا ہے اور رمضان دے روزے نہیں رکھے شرم نہیں ہوتی تینوں جی ہے جی تو یہ نسبت کدھر کی ہے تو یہ نسبت دلیل ہے کہ یہ سبب ہے جی ہاں جی بیان کرو کیا کھا مولوی جی تو شابہ شہود شہر ہے نفس وجوب چاند چڑھیا تو نفس وجوب آ گیا جی اور خطاب متوجہ ہوتا ہے شہود شہر کے پائے جانے کے وقت اور روزے فمن شاہدہ من کو مشاہرہ تے فل یسم ہو اور روزے کی جو اضافت ہے وہ شہر کی طرف ہوتی ہے جی سنیں جی او ویکھو جلدی کرو وہ اضافت سوم لے پہ کہا جاتا ہے عربی میں سومو اس لیے کہ اصل شے کی اضافت میں یہ ہے کہ مضاف الیہ ہو کدھر بھی مضاف ہو کدھر سبب کی طرف سبب للمضاف اور حادث پیدا اسی کے ساتھ اس لیے کہ اضافت کس کے لیے ہوتی اور اصل ہر شے میں جو ثابت ہے کیا ہے کمال ہے اور کمال اختصاص کس کے درمیان ہے کیوں بوجہ ثابت ہونے مسبب کے بھی کس کے ساتھ اور سبب کے ساتھ اور اس لیے کہ اضافت نسبت ہے اور اتم نسبت کیا ہوتی ہے نسبت حکم کی کدھر اور سبب تو مانا علت پیچھے پڑا ہے وہ باوجہ پیدا ہونے مسبب کے سبب کے ساتھ نہ کہ نسبت کس کی کیونکہ مظروف دے پانے کیونکہ عدم ثبوت مظروف بھی ظرف ہوئے تو مظروف نہ ہوئے تو جائے تو دکان دے لوٹے سارے پے نہیں سارے پانی پرے نے بالٹیاں ساری پہ نہیں خالی نے ساری پلیٹاں پہ نے الفر پریا نے مصروف ہے ظرف ہے مصروف کوئی نہیں ہے جی تو جائز ہے جی جی اے گھر جی چلو جی اور سبب وجوب سوم کا شہود شہر ہے دلیل باوجہ متوجہ ہونے خطاب کے او فمن شاہد علی
شہود شہر کے وقت اور شہود شہر چند نظر آنا ہی رمضان دا اور باوجہ نسبت روزے کے روزے کی شہر کی طرف نسبت دلالت کر دی کہ اضافت کدھر سبب والے جی سبب روزے کے وجود کا شہود شہر ہے بوجہ متوجہ ہونے خطاب کے شہود شہر کے وقت شابہ اور بوجہ اضافت روزے کی شہر کی طرف اور سبب وجوب صوم کا شہود شہر ہے بوجہ متوجہ ہونے خطاب کے شہود شہر کے وقت اور بوجہ اضافت صوم کے شہر کی طرف بیند اضافت کندے ور صوم شہر رمضان جی اگے جی وجوب سبب وجوب الزکات ملک النصاب النام حقیقتا او حکما وباعتبار وجوب السبب اجازت ایتھے لفظ وجود جے کہ وجوب جے نہیں وجود ہے نا ہاں وجود پڑھے جے مہربانی کرے جے وجود السبب اجازت تاجیل فی باب الادائی بس اچھا جی تیسرا فرض ہے شریعت میں زکوٰۃ کے نفس وجوب کا سبب کیا ہے اور وجوب الادا تو خطاب کے ساتھ ہے زکوٰۃ کے نفس وجوب کا سبب مولوی عبدالجلیل کا نصاب نامی کا مالک ہونا نصاب ایسا نصاب جیڑا ود سکے جیڑا ڈنگر کا ودے نے کہ نہیں جیڑے پیسے نے کاروبار تو نصاب نامی کا مالک ہونا یہ نفس وجوب کا سبب ہے نفس وجوب کا سبب ہے بولو وجوب کا سبب کون نصاب نامی کا مالک ہونا خواہ وہ نامی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو یہ ایک سوال کا جواب ہے مولوی کو 5 لاکھ روپیہ ہے انہیں سارا سال رکھیا تالے تھلے بند کہ بیوی نو پتہ نہ لگ جائے پیکیاں تے چوری کر کے لے جائے دی سال جنے آنا بھی نہیں کمایا تے یہ تا نصاب نامی کوئی نہیں یہ جواب دیتا ہے وہ نامی حقیقت ہو کہ حضرت کاروبار کر کے بدھان یا حضرت تالا مار کے بند کرن لیکن 5 لاکھ وچ صلاحیت ہے نا ود سکتا ہے یہ حکم نے جواب دیتا ہے پاویں نصاب ہوے نہ اس نصاب نامی نال وضاحت ہے نامی یعنی بڑھنے والا جور جسم نامی احساس مدرک پہ لگا تھا کہڑے پاس گیا جے نامی بڑھنے والا تو یہ جو پیسے ہیں ڈنگر ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں تو خواہ بڑھائے یا نہ بڑھائے وہ نامی ہو خواہ نامی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو تو اس کا مالک مولوی جی ہونا اس کا ہونا یہ کس کا سبب ہے نفس وجوب ہے نفس وجوب کا کس کا نفس وجوب کا سبب ہے سنا جی جب سال پورا ہو جائے جب عربی لفظ حولان حول کی حول میں نہیں گزرنا نہ حولان میں نہیں گزرنا تے حول میں نہیں سال کہ سال پورا گزر جائے تو اب خطاب متوجہ ہوتا ہے آبات الزکات کی بات الزکات تو نفس وجوب آیا کس کے ساتھ مالک ہوتے ہی وجوب الادا سال کے بعد نفس وجوب مالک ہوتے ہی کس کا نفس وجوب زکوٰۃ کا اور وجوب الادا نفس وجوب الادا سال کے بعد ہے جی سمجھے جب بات ہاں جی کیا کیا جی اور علامہ بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب مراد نفس وجوب کا سبب وجوب کا سبب نصاب نامی کا مالک ہونا خواہ وہ نامی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو اس سے کیا ہو جاتا ہے نفس وجوب ہو جاتا ہے اور حولان حول کے بعد وجوب الادا ہے یعنی جو خطاب متوجہ ہوتا ہے نا وہ کب ہوتا ہے سال گزرنے کے کون سا خطاب وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو اب سنیا جی اچھا جی اگلا ایک مسئلہ پھر پڑھ دیا اور سبب وجوب زکوٰۃ کا نصاب نامی کا مالک ہونا ہے
اور نامی بھی تجارت وہ نامی حقیقتاً ہو یا حکمن جی. اور سبب زکوٰۃ کے وجوب کا نصاب نامی کا مالک ہونا ہے وہ نامی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. تو تھوڑی جی غور تے فرماؤ یہ پیسے نے نا کی نے اور مال تے مال کਢنا کڈا اوکھی شے ہے نا. اس واسطے جڑا ہے نا ایک بندہ جڑا نا ذوالحجہ دے وچ اج انہوں پیسے لبے نے تے اسے سال اج کرے فٹو فٹ وقت نماز آ گئے روزے نماز پڑھے روزے آ گئے روزے رکھے. لیکن مال کਢنے وچ شریعت نے آکھیا ہے اینے دا تو مالک ہوویں نا پھر سال ودا تینوں منافع آوے پھر وچوں اینا کਢی. اندازہ لاؤ بھی کس طرح یہ چیز ہے بھی فٹو فٹ نہیں کہ قاری صاحب عبداللہ صاحب نے پہلے مالک کو نہیں سن اج یکدم نا جڑا نا زمین بیچی تے کروڑ دے مالک ہو گئے ہنے 2.5 لاکھ کਢو ہنے نہیں بلکہ یہ کاروبار کرو کئی 2.5 لاکھ کماؤ 20-25 لاکھ کماؤ اور پھر کਢو جنہ اس وقت سارا بنے گا. جی اللہ 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 کیا بات ہے. اچھا جی ہن مسئلہ سمجھو پھر حاشیہ پڑھ دیں. مسئلہ یہ ہے پہلے قانون سمجھے نفس وجوب پایا جائے نفس اور ابھی وجوب الادا کا وقت نہ آیا ہو تو ادائیگی ٹھیک ہے. ادائیگی صرف یہ کی چیز زکوٰۃ باقی نہیں ہے اور آگے فطرانہ بیان ہے یہ مال کے اندر ہے. نفس وجوب اور وجوب الادا ابھی نہیں ابھی وقت نہیں آیا تو ادائیگی قبل از وقت ادائیگی ٹھیک ہے. سبب نہیں پایا گیا تو پھر ادائیگی ہے ہی نہیں سبب بھی کوئی نہیں ہے. سبب پایا جائے نفس وجوب کا ابھی وجوب الادا کا وقت نہیں آیا تو ادائیگی کر سکتے ہیں. ادائیگی اب واپس آؤ اسی اعتبار سے وبا اعتبار وجود سبب وجوبے نہیں کہ چونکہ سبب پایا گیا ہے سبب لہذا جائز ہے تاجیل باب ادا میں. جائز ہے اج ایک بندہ 5 لاکھ دا مالک ہویا ہے حولانے ہول تو بعد وجوب الادا ہے لیکن اج اس سال دی نہیں اگلے سال دی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتے کیونکہ ہن تو زکوٰۃ ہی نہیں نا اج تک وجوب الادا ہوئی نہیں نفس وجوب ہو گئے. چونکہ نفس وجوب آ چکا ہے لہذا ادائیگی ٹھیک ہے. لہذا یہ وجہ ہے کہ پیشگی زکوٰۃ کی اجازت ہے. ہاں جی اور اس اعتبار کے ساتھ کہ سبب کے نا سبب کے وجود کے اعتبار سے جائز ہے تاجیل باب ادا میں بھائی زکوٰۃ اگلے سال دی ہن دینی اس دی اجازت ہے کیونکہ سبب پایا گیا سبب تو نفس وجوب آ جائے ادائیگی ٹھیک ہو جاتی ہے اگرچہ وجوب الادا ابھی ذمے نہیں آیا. جی چلو مانا کر لیں کرنے. اور سبب کے پائے جانے کے اعتبار سے سبب کون ہے مال نامی جب وہ نصاب کا مالک ہو گیا جائز ہے تاجیل یعنی تاجیل زکوٰۃ حولان حول سے پہلے باب ادا میں. شاباش شاباش شاباش. سبب کے پائے جانے کے اعتبار سے جائز ہے تاجیل باب ادا میں. سبب کے پائے جانے کے اعتبار سے جائز ہے تعجیل باب ادا میں. اچھا جی اور ویکھو مل کے نصاب نامی نمو حقیقی بالتجارت نمو حکمی بحولان حول اس لیے کہ اس کے ساتھ قدرت پاتا ہے بندہ مال کے بڑھانے سے کمال طریقے پر اس لیے کہ سال مشتمل ہوتا ہے 4 فصلوں پر 4 موسموں پر. اندر کول کی ہو جائے بے اندر کول پیسے نے اندر کول کسی موسم میں بھی کام نہیں ہو سکتا رمضان سے پکوڑے ہی لا دے ویکھا جی. اچھا جی اور اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا فرق کس کے درمیان یعنی زکوٰۃ اونا سلگوں آ رہے ہیں کہ سبب متقرر ہو تو وجوب بھی متقرر ہوتا ہے. سبب نماز کا سبب ہے وقت چونکہ وقت ہر روز آ رہا ہے لہذا نماز بھی ہر روز فرض ہو رہی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا سبب ہے نصاب وہ ہر سال اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے وہ آ رہا ہے جی. روزے کا سبب ہے شہود شہر وہ ہر سال آ رہا ہے. حج کا سبب ہے بیت اللہ وہ اتھے ہی ہے وہ اس واسطے کو حج فرض ہے
اس واسطے اور گل کرنے لگے جو دھیان کرے جی اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا فرق زکوٰۃ اور حج کے درمیان، یعنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مقرراً بحولان الحول، نہ کہ حج ہر سال، اس لیے کہ ایک نصاب باعتبار بڑھنے کے حکماً متقرر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور بیت جو ہے وہ تو بالکل متقرر نہیں، نہ حقیقتاً، وہ تو ظاہر وہی خانہ کعبہ ہے، اور نہ ہی تقدیراً، کیونکہ بیت کی عزت تو امر واحد مستمر ہے. سنی جی گل، اور وہ یا اور اے جڑا نا زکوٰۃ والا مسئلہ، اور یہ مدت کاملہ واسطے بڑھانے ہر جنس کے مال سے نقدی ہو تو وہ بھی بڑھتی ہے، سائم اور ڈنگر وہ بھی بڑھ، وہ بکری سال 2 واری سوندی، مجھ گامی سال بعد سو پیندی وغیرہ ہما، لہذا قائم کیا گیا بڑھوتری کو باوجہ عدم اطلاع کے حقیقت نما پر یا کوتاہی پر بڑھانے میں. محض مال سبب ہے کس کا؟ یہ دلیل ہے، مطلب ہے کہ پاویں ودائے تو پاویں نہ ودائے، بھئی نصاب چونکہ بڑھ سکتا ہے لہذا جس کے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ دے. اور وہ دلیل کہ بھئی مال سبب ہے کس کا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مضاف ہوتی ہے، ادھر کہتے ہیں زکوٰۃ المال، اور مال دیتا اللہ تو مال دی زکوٰۃ بھی دیا کرو، نسبت کدے کیتی اے مطلب زکوٰۃ المال. تو پس ہوگا وجوب نصاب وہ مال مقدر سبب ففہم جازت تاجیلو، اور نظر آ رہے ہیں، یعنی جب مالک ہو گیا مولوی عبدالجلیل نصاب کا تو جائز ہے یہ کہ ادا کرے زکوٰۃ حولان حول سے پہلے، اس لیے کہ وجوب مسبب بعد وجود سبب ہے، یہ مسبب واجب ہوا ہے سبب کے پائے جانے کے بعد. سنیں جی پس اگر تو کہے جب کہ سوال جب کہ ہے سبب کیڑی شے ملک نصاب نامی اور حول سے پہلے نصاب تو بڑا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیویں زکوٰۃ ٹھیک ہوگی؟ پس نہ ہوگا سبب موجود، حول سے پہلے سبب بھی کوئی نہیں. تو جواب یہ ہے کہ سونیو وجود نصاب سبب ہے، بڑھنا شرط ہے، یہ نہیں کہ نصاب بمائے بڑھوتری مل کر یہ سبب ہے، انج نہیں ہے، بلکہ سبب کون ہے؟ صرف نصاب مال اور بڑھنا اس کے لیے شرط ہے، تو یہ شرط ہے وجوب الادا کے لیے، پورا سال بڑھے دیجیے. چلو جی آگے چلو. وسبب وجوب الحج البيت لإضافته إلى البيت وعدم تكرار الوظيفة في العمر. بس توجہ جی، 1 2 3 آ گئے کہ 2 آئے جی؟ ہاں چوتھا جی، تے پنجواں سبب او فرض کلمہ سبحان اللہ پہلے بھی جی. اور حج کے وجوب کا نفس وجوب کا سبب بیت اللہ شریف ہے. کیا کہ جی؟ حج کے نفس وجوب کا سبب بیت اللہ شریف. پھر آکھو حج کے نفس وجوب کا سبب بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ شریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اضافت ہوتی ہے حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، آؤ اللہ دے گھر دا حج کریے، تو اضافت بتاتی ہے کہ سبب ہے. حج کیا کہ جی؟ اس لیے دلیل دیتے ہیں کہ جو حج کے وجوب کا سبب جو ہے وہ بیت اللہ شریف، اس لیے ہے کہ حج کی اضافت ہوتی ہے کدھر؟ بیت کی طرف. کس کی طرف؟ ایک دلیل. دوسری دلیل سنو، وہ یہ ہے کہ چونکہ بیت اللہ نہیں بدلتا اس لیے عمر میں وظیفہ بھی نہیں بدلتا. اگر بیت اللہ سبب نہ ہوتا، کوئی اور سبب ہوتا، تو جس طرح نماز روزہ حج، نماز روزہ زکوٰۃ بار بار آتے ہیں، حج بھی بار بار ہوتا. حج بھی چونکہ یہ بیت اللہ سبب ہے اور چونکہ وہ متقرر نہیں ہے لہذا سبب ایک ہے تو وجوب بھی ایک ہے. ہاں جی کیا کہ جی؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ وظیفے کا وظیفہ میں نے ساڑھے ذمہ جڑی شاید وظیفے کا تکرار عمر میں تکرار نہ ہونا، عمر میں تکرار نہ ہونا صرف ایکو باری ہے. یہ بھی دلیل ہے کہ حج کا سبب کون ہے؟ حج کا سبب بیت اللہ شریف، بیت اللہ، چونکہ وہ اس میں تکرار نہیں ہے لہذا حج میں بھی تکرار نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟
چلو جی. اور سبب سبب وجوب حج کا حج کا بیت اللہ شریف ہے بیت اللہ باوجہ مضاف ہونے حج کے نے حج کے بیت اللہ شریف کی طرف اور باوجہ اور بوجہ نہ تکرار نہ تکرار وظیفے کے عمر میں وظیفے کا تکرار نہیں ہے جی. اور سبب وجوب حج کا بیت اللہ شریف ہے بوجہ مضاف ہونے حج کے بیت اللہ شریف کی طرف اور بوجہ نہ تکرار وظیفہ کے عمر میں. اور سبب وجوب حج کا بیت اللہ شریف ہے بوجہ اضافت ہونے حج کے بیت شریف کی طرف اب مانا سوکھا بھی کر سکتے ہو پچھلے پاسے واپس آ جاؤ جی. بوجہ نہ ہونے تکرار کے وظیفے کے عمر میں وظیفہ ایک مرتبہ آشا ویکھو میں نکیو بعد میں تکرار وظیفہ اس میں وہ ہے جو پہلے گزر گئے اور ممکن ہے یہ کہ ہو سبب اس کے وجوب کا کون وجود ابد بندے دا ہونا من حیث العبودیت اور بھئی بعد البیت والاستطاعت بھئی کل منہما من شرائط بھی بیت اللہ ہوئے طاقت بھی ہوئے شرائط وجوب لا سبب اور اس پر بھی نہیں لازم آتا وظیفے کا تکرار باوجہ جڑا بندہ وہ تو کلا ہی ہے وہ دیکھیے تو لہذا پورا ہو گیا لے وحدت العبد من حیث العبودیت. بہرحال اگر ہو سبب بیت اللہ کیا ہو تو پس اس میں یہ سوال ہے کہ لازم ہے یہ کہ ہو حج فرض کفایہ کیا ہو ادا ہو جائے بعض کی ادائیگی کے ساتھ جیسا کہ صلاۃ علی المیت میت چونکہ ایک ہی میت ہے لہٰذا انہوں بعض پڑھ دن جنازہ بعض نہ پڑھن تے سارے دا ادا ہو گیا یعنی باقی مجرم کوئی نہیں ہے. تو حالانکہ یہ تو اس طرح نہیں ہے جی لیکن وہ سوال کیتے نے پھر اگلی کتاب پھر پہ ہون گے جی. اچھا جی مانا کرو اس دا ہو گیا نا. ہوں اگلا مسئلہ سمجھو اس وعلى هذا لو حج قبل وجود الاستطاعت ينوب ذلك عن حجة الاسلام لوجود السبب. بس توجہ کرو زاد راحلہ شرط ہے من استطاع الیہ سبیلا یہ شرط ہے زاد راحلہ راستے کا امن یہ شرط ہے چونکہ بیت اللہ سبب موجود ہے بیت اللہ لہٰذا ایک بندہ غریب ہے پیسے کوئی نہیں ہے اس بندے ٹر کے محنت کیتی تے جنے حج کر لے آئے تو لہٰذا بعد میں اس کو پیسے ملے ہیں تو وہ غربت والا حج فرض کا قائم مقام ہو جائے گا چونکہ سبب موجود تھا. سبب کون بیت اللہ. ہاں جی کیا جی زاد راحلہ شرط ہے حج کے لیے یہ سبب نہیں ہے سبب بیت اللہ ہے تو جب سبب پایا جائے تو ادائیگی ٹھیک ہوتی ہے. لہذا کسی بندے نے ذات راحلہ استطاعت سے پہلے کیا کر لیا بعد میں وہ اس نے ذات رحلہ پر استطاعت پائی تو دوبارہ حج فرض نہیں ہے وہ حج ہو گیا اس لیے کہ سبب موجود تھا کون بیت اللہ سنے ہی. اور اسی پر اگر حج کر لیا استطاعت کے پائے جانے سے پہلے استطاعت اللہ تی ہے یا شرط تے تھلے لکھو کیڑی شہزاد راحلہ لکھے نال یہ کیا ہے اس سے پائے جانے سے پہلے تو نائب بن جائے گا وہ حج حجۃ الاسلام سے حجۃ الاسلام بھی فرض حج جی بابا کیوں باوجہ پائے جانے سبب کے سبب بیت تو موجود ہے کہ نہیں کوئی بندہ امیر ہوئے غریب ہوئے سبب موجود ہے جی. پر اگر حج کیا استطاعت کے وجود سے پہلے تو نائب بن جائے گا یہ حج کیڑا جو قابل الاستطاعت ہے حجۃ الاسلام سے یعنی فرضی حج سے جی پائے جانے سبب کے. اسی پر اگر حج کیا استطاعت کے پائے جانے سے پہلے تو نائب بن جائے گا یہ حجۃ الاسلام سے بوجہ پائے جانے سبب کے. اور پچھلے مسئلے تھے بھی کیونکہ حج متکرر نہیں سالوں کے بدلنے کے ساتھ کیونکہ شے محض متکرر ہوتی ہے اپنے سبب کے تکرار سے اور شے ایک ہوتی ہے اپنے سبب کے متحد ہونے کے سبب سے. بیت اللہ چونکہ ایک ہے لہٰذا سبب ایک ہے تو پھر مسبب بھی ایک ہے کون حج بار بار اس کے ذمہ نہیں ہوگا جی. آگے جی وَبِهِ فَارَقَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِ النِّصَابِ لِعَدْمِ السَّبَبِ. بس کہتے ہیں اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ
استطاعت سے پہلے حج کرے تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو چونکہ سبب موجود ہے۔ غریب بندہ زکوٰۃ دے کہ جب میں امیر ہوں گا تو اس کے پہلے سال کی زکوٰۃ ہے، بعد میں امیر ہو جائے تو وہ زکوٰۃ نائب نہیں بنے گی، اس لیے کہ جب غربت ہے اس وقت نفس وجوب ہی کوئی نہیں ہے۔ نفس وجوب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ملک نصاب نامی، تو وہاں جو زکوٰۃ دی ہے وہ نفس وجوب سے پہلے، نفس وجوب کے بعد تو ادائیگی ٹھیک ہے، نفس وجوب سے پہلے آگے سمجھے۔ تو یہ حج اور زکوٰۃ میں فرق ہو گیا کہ غریب آدمی زکوٰۃ دے کہ جب میں امیر ہوں گا تو یہ اس کی زکوٰۃ ہے، تو یہ جب امیر ہو جائے تو یہ زکوٰۃ نائب نہیں بنے گی، دینی پڑے گی۔ اور چونکہ وجہ کیا ہے؟ سبب کوئی نہیں، سبب کوئی نہیں، کیا سبب؟ مالک ہونا نصاب نامی کا، تو نفس وجوب سے پہلے تو ادائیگی نہیں ہوتی جی۔ اور برخلاف حج کے چونکہ سبب موجود ہے، کون؟ بیت اللہ، اور ذات رائلہ شرط ہے، لہذا یہ اگر غربت کی حالت میں حج کر دے تو یہ قائم کام ہو جائے گا، اس لیے کہ سبب موجود ہے، اس لیے کہ سمجھے ہی کیا کہ جی۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی کے ساتھ جدا ہو گیا کون؟ حج کس سے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے، نصاب کے وجود سے پہلے۔ کیوں کہ جب تک نصاب نہیں تو سبب بھی کوئی نہیں ہے، اور حج کا تو سبب موجود ہے، استطاعت کوئی نہیں، سبب موجود ہے، حج کرے گا تو نائب بن جائے گا، لیکن غربت میں زکوٰۃ کا نفس وجوب ہی کوئی نہیں ہے، نفس وجوب ہے نصاب کا مالک ہونا، تبھی تو یہ مالک ہی نہیں ہوا، اس لیے اگر دے گا تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ ویسے صدقہ ثواب ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ عیب منابہ قبل الاستطاعت عن حجۃ الاسلام، اسی کے ساتھ جدا ہو گیا حج زکوٰۃ کی ادائیگی سے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کب؟ نصاب کے وجود سے پہلے۔ کیوں نہیں زکوٰۃ ٹھیک؟ باوجہ نہ پائے جانے سبب کے، جی۔ اور اسی کے ساتھ جدا ہو گیا حج زکوٰۃ کی ادائیگی سے نصاب کے وجود سے پہلے بوجہ نہ پائے جانے سبب کے۔ منع کرو مولوی جی۔ جدا ہو گیا حج زکوٰۃ کی ادائیگی سے نصاب کے پائے جانے سے پہلے بوجہ نہ پائے جانے سبب کی۔